معروف ٹک ٹاکر اسد اسحاق اور فسٹی ریپر کے گھر پر نقب زنی کی واردات ہوتی ہے اور واردات کے بعد جو ہے ملزمان سڈ ریپر کے گھر سے قیمتی سامان جن میں لیپ ٹاپ، کیمرہ، جویلری اور دیگر قیمتی اشیاء لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے اس لحاظ سے، چار کے چار جو لوگ ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ جو خاندان ہے یہ چوروں کا خاندان ہے، نانی تھی ان کے اوپر بھی چوری کے پرچے ہیں۔ یہ جو چور جنہوں نے سڈ ریپر کے گھر سے چوری کی تھی ان کی نانی بھی چور تھی؟ نانی بھی چور تھی۔ لاہور پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، وہ ملزمان کون ہیں؟ سڈ ریپر کا جو کیس ہے ہمارے لیے بہت اہم کیس تھا کیونکہ اس کی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ کی۔ سڈ ریپر صاحب نے اس پہ کچھ ٹک ٹاکس بھی بنائی۔ تقریباً ہمیں 20 سے 25 دن کا ٹائم لگا اور اس میں ہم نے ہزاروں لوگوں کا ڈیٹا چیک کیا ہے، ان کے کال۔ آخر میں جب 4 لوگ ہم نے کلوز کیے ہیں تو وہ شہر سے باہر کے نکلے ہیں۔ ہمارا میسیج بڑے واضح ہے، لاہور پولیس موجود ہے، کرمنلز کے پیچھے ہے۔ انشاءاللہ لاہور کے شہریوں کو محفوظ بنانا، ان کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جی بالکل، معروف ٹک ٹاکر اسد اسحاق اور فسٹی ریپر کے گھر پر نقب زنی کی واردات ہوتی ہے اور واردات کے بعد جو ہے ملزمان سڈ ریپر کے گھر سے قیمتی سامان جن میں لیپ ٹاپ، کیمرہ، جویلری اور دیگر قیمتی اشیاء لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ لاہور پولیس نے ملزمان کو ٹریس کرتے ہوئے 4 جو اس نقب زنی میں ملوث تھے 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ وہ ملزمان کون ہیں اور کس طرح سے سارا واقعہ ہوا اور کیا کیا ریکوری ہوئی ہے، تمام تر باتیں جان لیتے ہیں۔ توقیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، SSP آپریشنز لاہور ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ توقیر صاحب، یہ جو ملزمان 4 گرفتار کیے گئے ہیں اور ان سے ریکوری بھی غالباً کی گئی ہے، یہ ساری واردات بتائیے گا کہ کس طرح سے ان کو پکڑا گیا اور یہ جو معروف انفلوئنسر ہیں سڈ ریپر کے گھر پر چوری ہوئی تھی، بڑی ہائپ کریٹ کی تھی اس نے۔ سڈ ریپر کا جو کیس ہے ہمارے لیے بہت اہم کیس تھا کیونکہ اس کی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ کی۔ سڈ ریپر صاحب نے اس پہ کچھ ٹک ٹاکس بھی بنائی اور ڈیفینیٹلی یہ ایک امپورٹنٹ کیس تھا ہمارے لیے۔ اور اس میں ہم نے پھر 3 ٹیمیں تشکیل دی۔ اس میں ایک ہماری IT ٹیم تھی، ایک ہماری ریڈنگ ٹیم تھی اور تیسرا کیمرہ ٹیم تھی۔ تو اس میں ہم نے تمام پہلوؤں سے کام کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے کیمراز کے تھرو کام شروع کیا کیونکہ یہ رات کے وقت نقب زنی ہوئی تھی، گھر میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیمراز پہ کام شروع کیا ہے۔ کیمراز ہمارے ایک جگہ پہ جا کے سٹک ہو گئے تو ہم اس سے آگے پھر نہیں جا سکے، تو پھر ہم نے اس کے دوسرے پہلو پہ کام شروع کیا۔ ہم نے اس کیس کے اندر جیو فینسنگ کروائی۔ جیو فینسنگ سے ہم نے ہزاروں لوگوں کا اس وقت کا ڈیٹا نکالا۔ اس پھر ہزاروں لوگوں کے ڈیٹا کو جو کال ریکارڈ تھا اس کو انالائز کیا۔ اس میں سے ہمارے 25 سسپیکٹ نکلے۔ ان 25 سسپیکٹ پہ پھر ہم نے کام کیا۔ ان 25 سسپیکٹ میں ہم نے پھر 4 وہ لوگ نکالے کہ جو کہ کسی طرح سے اس وقت واردات کے موقع پہ موجود تھے اور وہ ان یوزول تھا اور وہ پہلے کبھی اس جگہ پہ نہیں آئے تھے۔ تو جب ہم نے ان 4 نمبروں پہ کام شروع کیا ہے، پھر ہم نے ان کا ڈیٹا لے کے ان کا مزید انالیسس کیا، پھر ہم نے ان کو ٹریس کرنا شروع کیا۔ تو اس سارے پروسیس کے اندر کوئی تقریباً ہمیں 20 سے 25 دن کا ٹائم لگا اور اس میں ہم نے ہزاروں لوگوں کا ڈیٹا چیک کیا ہے، ان کے کال ریکارڈ چیک کیا ہے۔ ہماری پوری IT ٹیم اس میں لگی ہوئی تھی اور پھر آخر میں جب 4 لوگ ہم نے کلوز کیے ہیں تو وہ شہر سے باہر کے نکلے ہیں، وہ قصور کے تھے۔ پھر ان میں سے ہم نے ایک آدمی گرفتار کیا، پھر اس سے آگے اکاڑا کی طرف ہم نے ریڈز کیے اور مختلف جگہوں پہ ہم نے ریڈز کر کے 4 لوگوں کو اریسٹ کیا۔ پھر سب سے بڑا ہمارے لیے یہ چیلنج تھا کہ کس طرح سے ان سے ریکوری کی جائے۔ بالکل، ایک تو انٹیروگیشن میں انہوں نے کیا بتایا کہ کس طرح سے پلانڈ واردات تھی اور جو 4 لوگ گرفتار ہوئے یہ اس وقت موقع پر موجود تھے، انہوں نے اپنی واردات کی کہانی ایرودات سنائی اس وقت۔ جی ڈیفینیٹلی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے اس لحاظ سے کہ اس کے اندر 4 کے 4 جو لوگ ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورے کا پورا جو خاندان ہے یہ چوروں کا خاندان ہے۔ ان کی جو نانی تھی ان کے اوپر بھی چوری کے پرچے ہیں۔ یہ جو چور جنہوں نے سڈ ریپر کے گھر سے چوری کی تھی ان کی نانی بھی چور تھی؟ نانی بھی چور تھی، ان کی دادی اماں بھی چور تھی، ان کے والد والدہ، پورا ایک چوروں کا باقاعدہ پروفیشنل خاندان ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ان کا طریقہ واردات تھا کہ یہ کوئی بھی گھر دیکھتے ہیں وہ اپنی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ بالکل، دے آر دا لیگیسی تھیف، میں اس کو کہوں گا۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر ہے، اس کے اندر ہم واردات کر سکتے ہیں، پھر کسی طرح سے دیوار پھلانگ کے نارملی ایسے گھروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں کوئی اس وقت نہیں ہوتا ہے۔
جو مطلب یا گھر خالی ہے یا وہاں پر اس وقت گھر والے موجود نہیں ہیں, تو پھر تالے توڑ کے اندر گھسے اور وہاں سے پھر سارے کا سارا سامان لے کے گئے. اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک ایک چیز ریکور کی ہے اس کیس کی. طریقہ واردات تو ان کا بڑا دلچسپ ہے. آپ لوگوں نے چیزیں ان میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ لیپ ٹاپ تھا غالباً, کیمرہ لیپ ٹاپ تھا, ایک بہت مہنگا کیمرہ تھا, اس کے علاوہ کچھ جیولری تھی, ایون جینز اور شرٹس تھیں سڈ ریپر کی, اس کے علاوہ ان کے پرفیومز اور اس طرح کی کاسمیٹکس کی کچھ چیزیں تھیں. وہ ایک ایک چیز ریکور ہوئی ہے. نہ صرف وہ چیزیں ریکور ہوئی ہیں بلکہ اس کے علاوہ 2 گھروں میں اور بھی انہوں نے بگلیز کی ہوئی تھیں, وہ بھی ریکور ہوئی. اچھا, کیا انہوں ساری انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ کوئی انفلوئنسر ہیں سڈ ریپر, یا پلان طریقے سے انہوں نے جو یہ واردات کی, اس سے پہلے انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ انفلوئنسر ہیں, یا جس طرح سے ٹیکنالوجی بیسڈ چیزیں ہیں, کیمرہ ہے, لیپ ٹاپ ہے, تو عموماً جو ان پڑھ یا سادہ میں کہہ لوں کہ جو اس طرح کے چور ہوتے ہیں وہ ان کے لیے یہ چیزیں معنی اس طرح سے نہیں رکھتی ہیں, ان کو ان چیزوں کی وقت کا اہمیت کا نہیں پتا ہوتا. تو ان کو کیا اس چیز کا پہلے سے آئیڈیا تھا, کیا معاملہ تھا؟ نہیں, انہیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. انہوں نے تو صرف اس گھر کو ٹارگٹ کیا کہ جس میں چند دنوں سے کچھ لوگ نہیں رہ رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی سڈ ریپر کا نہیں انہیں پتا تھا کہ یہ سڈ ریپر ہے, ڈیفینیٹلی یہ پتا تھا کہ اس گھر میں کوئی چند دنوں سے رہ نہیں رہا, تو انہوں نے اس گھر کو ٹارگٹ کیا اور اس پھر گھر کے اندر واردات کی. لگ بھگ یہ کتنی مالیت کی ریکوری ہے؟ جی, یہ اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ 50 لاکھ سے زیادہ کی ریکوری ہے. اور اس کے علاوہ باقی 2 گھروں کے اندر جو برگلیز ہیں وہ بھی اس کے اندر زیورات ہیں, گولڈ ہے, تو ان سے 1.5 سے 2 کروڑ کی ریکوری. 25 دن لگا کر بالآخر یہ ریکوری ہو گئی. سڈ ریپر صاحب خوش ہو گئے ہیں؟ پولیس, پنجاب پولیس سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں ان کی کار؟ جی بالکل. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس اور خاص طور پر لاہور پولیس جو ہے وہ اس طرح کے تمام کیسز پہ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتی ہے, اور الحمدللہ لاہور آپریشنز پولیس نے ابھی تک کوئی ایسا ہائی پروفائل کیس نہیں ہے جو ڈیٹیکٹ نہ کیا ہو, جس کے اندر ریکوریز نہ کی ہوں. تو پولیس اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں وقت لگتا ہے, چونکہ بلائنڈ کیسز ہوتے ہیں تو ان میں ٹائم ضرور لگتا ہے, لیکن پولیس ایسے کیسوں سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے. پولیس نے, آپ نے دیکھا سکوٹی گرل والا کیس ہے, سڈ ریپر والا کیس ہے, اس کے علاوہ تیزاب گردی والا کیس ہے, یہ سارے کے سارے وہ کیسز ہیں جو کہ بلائنڈ تھے اور پولیس نے. آخر میں یہ بتا دیں, جو کرمنل ہے وہ کرائم کرنے سے پہلے تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا, تو کرمنلز کے لیے کیا میسیج ہے؟ جی بالکل, کرمنل کے لیے ہمارا میسیج بڑے واضح ہے کہ لاہور پولیس موجود ہے اور کرمنلز کے پیچھے ہے. انشاءاللہ لاہور کے شہریوں کو محفوظ بنانا, ان کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. بہت شکریہ جی. توقیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, SSP آپریشنز لاہور. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور جانا کہ کس طرح سے جو معروف انفلوئنسر ہیں سڈ ریپر, ان کے گھر جو نقب زنی کی واردات ہوئی, کس طرح سے 25 دن کی لگاتار ایفرٹ کے بعد پنجاب پولیس بالخصوص لاہور آپریشن ونگ نے کس طرح سے ان ملزمان کو گرفتار کیا اور ریکوری کی. مزید وائرل, ویریفائڈ اور ٹرینڈنگ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز.